میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے استاذ گرامی قائد محترم حضرت علامہ حافظ قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے امام علی مقام کی آزمائش اور امتحان کے حوالے سے چند کلمات سماعت فرمائے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے امتحان کے حوالے سے کہ ایک وقت میں ایک انسان سے صرف ایک ہی امتحان ہو سکتا ہے، دوسرا امتحان اس سے نہیں ہو سکتا، ورنہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جب سب امتحان دیتے ہیں تو ہمارا امتحان اور امام حسین کا امتحان دونوں برابر برابر ہے۔ امام حسین کا امتحان تو حضرت ابراہیم کے امتحان کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت امام حسین کے امتحان کو امتحان حسین نہیں سمجھتے بلکہ امتحان مصطفیٰ جان رحمت سمجھتے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ امتحان ابراہیم سے بڑھ کر ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ وہ امتحان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان ہے۔ اب یہاں ایک بات بھی واضح کر دوں کہ ممکن ہے کسی کو یہ لگے کہ حسین کا امتحان امام الانبیاء کا امتحان کیوں ہے، تو اس لیے ہے کہ ایک بچہ اگر بائک لے کر کے جا رہا ہو اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ زخم کھا کر کے اتنا بے چین نہیں ہوتا جتنا کرسی پر بیٹھ کر کے اس کا صحیح سلامت باپ بے چین ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں بیٹے کی زخم باپ کا امتحان ہوتا ہے، یہ بہت خاص بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ تو ایک وقت میں ہر آدمی کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے امتحان کی 4 قسمیں بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ چیزوں سے، اور ان میں سے کیا ہے؟ پہلی چیز تمہارے اتنے دشمن بنا دیں گے کہ دشمن کے خوف کا غلبہ ہوگا، اور اس دشمن کے خوف کے غلبے سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ بدر میں ایک امتحان تھا، دشمن کے غلبے کا خوف، اسی لیے تو صحابہ ان کو دیکھ کر کے کہتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد ان کی ہے اور یہاں ہم 313 ہے، ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ تلوار نیزے بھالے ہیں، اور یہاں تو صرف 8 لوگوں کے پاس تلوار ہے، اس میں سے بھی کچھ تلواریں ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو ادھر دشمن کا غلبہ تھا، یہ امتحان تھا صحابہ کا، لیکن اس امتحان پر مدد آئی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَذِلَّةٍ، کہ ہم نے تمہیں جو ہے بدر کے دن ذلت سے بچا لیا اور اپنی نصرت نازل فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم تمہیں دشمن کے غلبے سے آزمائیں گے اور ہم تمہیں بھوک کی شدت سے آزمائیں گے۔ تبوک کے موقع پر دشمن کا غلبہ نہیں تھا، اس وقت مسلمانوں کو بھوک سے آزمایا گیا۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک کھجور کو 8 مسلمان چوس کر کے ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا۔ لیکن وہاں کھجور تو تھی، کھجور موجود تھی جس کو چوس کر کے صحابہ پانی پیتے تھے، حالانکہ اس کو اسرت کا لشکر کہا گیا ہے، جیش اسرت کہا گیا اس کو، وہ لشکر جہاں پر تنگ دستی ہو، لیکن ان تنگ دستی کے ماحول میں ان کا قائد، ان کا سربراہ شان کا تھا کہ جس کی انگلیوں سے وہاں پانی کے چشمے جاری ہوئے، اور ایک ہی سفر میں مصطفیٰ جان رحمت سے 1500 معجزات ظاہر ہوئے۔ تبوک کا سفر وہ بابرکت سفر ہے کہ ایک سفر میں اللہ کے نبی نے 1500 معجزات دکھائے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے اولاد کو چھین کر کے، یعنی تمہاری اولاد کو تمہارے ہاتھوں سے لے کر تمہاری گود خالی کر دیں گے۔ یہ جو پھلوں کی قلت ہے، اس پھلوں کی قلت سے مراد مفسرین فرماتے ہیں وہ پھل کوئی درخت کا پھل نہیں، بلکہ اس پھل سے مراد تمہاری گود کا پھل ہے۔ تو قرآن مقدس نے اتنی آزمائشیں بتائی ہے، لیکن ایک وقت میں تمام آزمائش کسی پر نہیں آئی۔ ایک وقت میں، یہ ایک وقت میں چونکہ امتحان ایک ہی ہوتا ہے، جس سے امتحان SSC کا لیا جاتا ہے، اس حال میں اسی بندے سے HSC کا امتحان نہیں لیا جاتا۔ جس کا اس حال میں HSC کا امتحان ہوتا ہے، DED کا پرچہ اس سے نہیں مانگا جاتا۔ DED کا ہوتا ہے تو BA MBBS کے پرچے اس سے نہیں لیے جاتے، اس لیے کہ امتحان کا دستور ہے ایک وقت میں ایک انسان سے ایک ہی امتحان لیا جائے گا۔ لیکن چونکہ حسین امتحانات مصطفیٰ کی تکمیل ہے، حسین ابراہیم کے خواب کی تعبیر ہے، حسین اسماعیل کے ذبیحے کی تکمیل ہے، اس لیے اللہ نے کربلا میں جتنے امتحانات کی شکلیں تھی وہ سب ایک حسین کے اندر جمع فرما دی، اور اللہ نے سارے امتحانات ایک ساتھ امام حسین سے لیے۔ ایک طرف 72 ہے، دوسری طرف 22,000 ہے، یعنی 300 گنا لشکر زیادہ ہے، 300 پٹ لوگ زیادہ ہیں۔ آپ غور فرمائیں، اتنا بڑا لشکر اتنے مختصر لشکر کے سامنے کبھی جمع نہیں ہوا، نہ تاریخ اسلام میں اور نہ اسلامی تاریخ سے پہلے۔ تو یہ امام عرش مقام امام حسین علی جدی علیہ السلام کا امتحان تھا۔ آپ اندازہ کریں یہ امتحان امام حسین نے کیسے دیا۔ لشکر سامنے ہیں، کوئی مرعوب نہ ہوئے، بھوک کی شدت ہے، ضمیر کا سودا نہ کیا، اولاد قربان کر رہے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں وقت پر پروگرام ختم کرنا ہے، اس لیے میں بہت جلدی اپنے عنوان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو فرماتا ہے ابراہیم تجھے اپنا بیٹا میری راہ میں ذبح کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 3 دن تک وہ خواب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں، دیکھو دونوں قربانیوں میں فرق کیا ہے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے اور محرم کی 10 تاریخ کو بیٹوں کی قربانی دی گئی۔ جانوروں کی قربانی اللہ اکبر یقیناً یہ بھی شعار اسلام ہے، لیکن اگر بیٹوں کی قربانی نہ دی جاتی تو یہ رسم اگر قائم نہ ہوتی تو مذہب اسلام کی بنیادیں دہل جاتی، دہل نہیں جاتی، بلکہ بدر و حنین کی آبرو مٹی میں مل جاتی۔ امام نے بیٹوں کو مٹی میں ملا کر بدر و حنین کی آبرو کو تحفظ دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی سے کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں، اور بیٹے کو بھی خبر نہیں، بیوی کو بھی خبر نہیں کہ یہ جا کہاں رہے ہیں۔ لیکن جب آدھے رستے میں پہنچے اور مینا کی وادی میں قدم رکھا تو اس وقت حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، تیری مرضی کیا ہے؟ باپ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے، بیٹے تیری مرضی کیا ہے؟ بیٹا جواب دیتا ہے، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن جب باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا چاہتا ہے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بیٹا کہتا ہے، بابا میرے پیر باندھ دیں تاکہ میں تڑپوں نہیں، میں زمین پر پیر نہیں رگڑوں، اور آپ اللہ اکبر مجھے اوندھا لٹا دیں تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ بیٹے کے کہنے پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اوندھا لٹا دیا تاکہ چہرہ نہ دیکھ سکوں، اور اس کے بعد پھر وہ اوندھا لٹانے کے بعد بھی جب بیٹے کی گردن دیکھ کر کے باپ کی شفقت اور محبت دیوار بننے لگی تو باپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیا
تاکہ بیٹے اور باپ کی محبت دیوار نہ بن سکے۔ اب آئیے 10ویں محرم کو میدان کربلا میں باپ بیٹے سے نہیں کہتا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیری مرضی کیا ہے؟ بیٹا باپ کے خیمے میں آ کر کے کہتا ہے ابا جان ایک ایک کر کے سب میدان کربلا میں جا چکے ہیں اور اب مجھے زیادہ امتحان میں نہ رکھیں، میں جانا چاہتا ہوں، آپ کی مرضی کیا ہے؟ یہ دیکھیں وہاں باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے اور یہاں بیٹا باپ سے کہتا ہے۔ وہاں بیٹے کی عمر صرف 12-13 سال ہے، یہاں بیٹا 18 سال کا جوان ہے۔ وہاں بیٹا سورت اسماعیل رکھتا ہے، یہاں بیٹا سورت مصطفیٰ رکھتا ہے، تصویر مصطفیٰ ہے، بلکہ اللہ اکبر سورت میں بھی فرق ہے۔ یہاں پر علی اکبر، امام علی اکبر مولا حسین کے صاحبزادے وہ تصویر مصطفیٰ تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ خاندان کے لوگ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد جب بھی آقا کریم کی زیارت کرنا چاہتے تو امام حسن کو دیکھتے تھے تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ امام حسن کی شہادت کے بعد جب بھی خاندان رسول کے لوگ علی اکبر کو دیکھتے تھے تو حضرت علی اکبر کو دیکھ کر ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا تھا کہ تصویر مصطفیٰ ابھی بھی ہمارے خاندان میں موجود ہے۔ آپ اندازہ کریں ہر باپ کو بیٹا پیارا ہوتا ہے، ہر باپ کو بیٹا عزیز ہوتا ہے، اور وہ بھی وہ بیٹا جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دے اس سے کتنی امیدیں وابستہ ہوتی ہے، وہ بیٹا جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دے اس سے کتنی آرزویں وابستہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جوان بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ جوان بیٹے سے متعلق اگر چوٹ لگنے کی خبر آ جائے تو لوگ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جوان بیٹا اگر روٹ کر کے چلا جائے تو گھر سونا سونا نظر آتا ہے، لیکن ایک جوان بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے بابا مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے تاکہ میں قربان ہو کر اپنے نانا کے دین کی حفاظت کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام اوپر سے نیچے تک جوان بیٹے علی اکبر کو دیکھتے ہیں اور مولا علی اکبر کو دیکھنے کے بعد حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے بیٹا کیا اب اس دن کے لیے میں حیات تھا کہ اپنے بیٹے کا لاشا بھی دیکھوں گا؟ لیکن بیٹا کہتا ہے نہیں بابا، آپ کو میں اپنے ہوتے ہوئے میدان میں تو جانے کی اجازت نہیں دوں گا، البتہ میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ المختصر یہ ہے کہ مولا حسین اللہ اکبر اپنی بہن سے فرماتے ہیں زینب دیکھو علی اکبر کیا کہتے ہیں۔ بہن کہتی ہے بھیا انہیں جانے دے، اس لیے کہ یہ جائیں میدان کربلا میں اور اپنی جان قربان کر دیں۔ اس کے بعد مولا حسین اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ باندھتے ہیں، اور امامہ باندھنے کے بعد امام علی مقام حضرت علی اکبر کو گھوڑے پر اپنے ہاتھ سے بٹھاتے ہیں اور رخصت کرتے ہیں میدان کربلا کی طرف۔ علی اکبر جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھاتے ہیں آپ فرماتے ہیں علی اکبر ذرا رکنا میرے بیٹے اور ٹھہرنا، میں ایک مرتبہ تجھ سے 2 بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ علی اکبر واپس آئے، پھر بابا سے گردن جھکا کر 2 باتیں کی، اس کے بعد پھر کہا اچھا بابا آخری سلام لینا، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو اب پھر کہتے ہیں علی اکبر ذرا رکنا، 2 باتیں تجھ سے اور کرنی ہے، پھر پلٹ کر کے آتے ہیں تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ میں 2 قدم جاتا ہوں پھر آپ بلا لیتے ہیں، آخر مجھ سے اتنا امتحان کیوں لیا جاتا ہے کہ سب لوگوں نے جو ہے وہ جلدی جلدی شہادت کا مرتبہ حاصل کیا اور میرے لیے اتنی رکاوٹیں؟ تو امام علی مقام فرماتے ہیں علی اکبر میری محبتوں کا امتحان نہ لے، آج تجھے نہیں پتا کہ تیرے بابا حسین کا امتحان کتنا بڑا ہے اور تجھے نہیں معلوم کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ علی اکبر اگر تجھے اس محبت کا احساس کرنا ہو تو میرے بیٹے بس اتنا یاد رکھ، اگر تیری طرح کوئی تیرا اتنا خوبصورت بیٹا ہوتا جو ہم شکل مصطفیٰ ہوتا، ہم شکل پیمبر ہوتا اور وہ کربلا میں خاک و خون میں تڑپنے کے لیے جاتا تو جو تیرے دل پر گزرتی وہ آج میرے دل پر گزر رہی ہے۔ حضرت ہاجرہ آج آ کر وہ منظر دیکھیں کہ ہاجرہ نے تو یہ سوچ کر بیٹے کو سنوارا تھا کہ میرا بیٹا میرے شوہر کے دوست سے ملنے جا رہا ہے، لیکن شہر بانو ام رباب اپنے بیٹے کو میدان کربلا میں اس طرح جاتا دیکھ رہی ہے کہ خیمے کے باہر نکل کر کہتی ہے علی اکبر ذرا ایک مرتبہ مڑ کر دیکھنا تاکہ آخری مرتبہ تیرا دیدار کر لیں۔
آپ غور فرمائیں، امام علی مقام نے آج اپنی آنکھوں پر کوئی پٹی نہیں باندھنا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے 18 سال کے جوان بیٹے کو تڑپتے بلکتے اور آہیں بھرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ ایسے عالم میں حضرت امام علی اکبر میدان کربلا میں قدم رکھتے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے میدان کربل میں قدم رکھا، شمر لعین کی آواز آئی، لوگوں یہ حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی کا بیٹا ہے، علی اکبر، علی ابن حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کا بیٹا علی اکبر ہے، اس سے اکیلے اکیلے کوئی مقابلہ نہ کرنا، بلکہ چاروں طرف سے اس پر ایک ساتھ حملہ کر دیا جائے، اور اس کے بعد اللہ اکبر، مولا علی اکبر پر ایک ساتھ حملہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک نیزہ حضرت سیدنا امام علی اکبر کے سینے میں نوفل یزیدی جو ہے وہ داخل کرتا ہے، اور وہ سینہ وہ سینے سے پار ہو کر آپ کی پشت کی طرف نکلتا ہے، اور وہ عرش کا تارا شہزادہ گل بدن زمین پر آتا ہے۔ امام علی مقام کا شہزادہ علی اکبر جیسے زمین پر گرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا ابا ادرکنی، یا ابا ادرکنی، اے میرے ابا میری مدد کیجئے۔ ایک آواز کربلا کے میدان میں گونجتی ہے، شمر لعین کی پلید آواز، حسین اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا کر لے جا، جس بیٹے کے حسن پر تجھے ناز تھا ہم نے اسے مٹی میں ملا دیا، اس کا لاشا اٹھا کر کے لے جا۔ امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو ایک عجیب سا منظر دیکھا، دوپہر کا وقت تو ہو چکا تھا، تپتی ہوئی ریت ہے کربلا کی، گویا کہ سورج نے آج پوری دنیا کی گرمی جمع کر کے کربلا میں اگلنا شروع کیا ہے۔ وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت گویا کہ آسمان آگ برسا رہا ہو، زمین شعلے اگل رہی ہو، اگر وہاں پر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جائے تو بھون کر کے کباب ہو جائے۔ گرمی کی حدت اور شدت کا یہ عالم تھا۔ امام علی مقام کا بیٹا تپتی ہوئی ریت پر اپنے سر رکھ کر کے اپنے پیروں کو یوں رگڑ رہا تھا۔ امام علی مقام دوڑ کر بیٹے کے پاس آئے، اور اس کے بعد آپ نے تپتی ہوئی ریت سے اپنے بیٹے کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا، اور گود میں رکھنے کے بعد امام علی مقام نے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ باپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک پا کر وہ علی اکبر امام جو ہے آنکھیں کھول دیتے ہیں، اور جب آنکھیں کھولا آپ نے تو بابا کی زیارت کی، اور جب باپ کی زیارت کی آنکھوں میں آنسو امٹ آئے۔ وہ شہزادہ گل بدن، نرم و نازک بدن والا شہزادہ جب اپنے باپ کی گود میں اپنے سر کو دیکھتے ہیں تو اپنے بابا سے کہتے ہیں، ابا میرے سینے میں بڑی تکلیف ہے، اگر یہ سینے کا نیزہ آپ نکال سکتے ہیں تو نکال دیں، اگر آپ نے میرے سینے کا نیزہ نکال دیا تو آپ کا بیٹا آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں علی کا پوتا ہوں اور میں اب بھی دشمن سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، بس میری تکلیف اتنی ہے کہ آپ میرے سینے کا نیزہ نکال دیں۔ امام علی مقام نے اپنی 56 سالہ طاقت کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد جو صبح سے لے کر دوپہر تک کبھی بھائیوں کے، کبھی بھتیجوں کے، کبھی بیٹوں کے لاشیں اٹھاتا رہا، جوان بیٹے کے سینے سے جب امام علی مقام نے اپنے بیٹے کے سینے سے نیزہ کھینچنا چاہا، پوری طاقت کو یکجا کر کے، مسلمانوں تم بھی اولاد والے ہو، امام علی مقام کی قربانیوں کو، ان کے امتحان کو محسوس تو کرو۔ اللہ اکبر، یہ اذانیں، یہ نمازیں، یہ تلاوت، یہ درود، یہ عبادتیں اگر محفوظ ہے تو اہل بیت کے خون کی برکت سے محفوظ ہے۔ اس قربانی کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، امام نے جیسے ہی نیزے سے سینے سے نیزہ کھینچا، علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب امام نے اپنے بیٹے کے سینے سے نیزہ کھینچا تو نیزے کی نوک پر علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نظر آیا، جیسے آپ نے بیٹے کے سینے کے کلیجے کا ٹکڑا، بیٹے کے سینے سے دل کا ٹکڑا نیزے کی انی پر دیکھا تو امام علی مقام پر ایک ایسا غم کا پہاڑ ٹوٹا، گویا کہ اللہ اکبر 56 سال کی عمر تک امام حسین کے سر کا، داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا، لیکن جب آپ نے نیزے پر اپنے بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا تو امام علی مقام دیکھتے ہی رہ گئے، اور وہ اتنے غمگین ہوئے، ایسے غم کی کیفیت طاری ہوئی کہ امام علی مقام کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔
امام نے دل پر سے توجہ ہٹائی اور بیٹے کے چہرے کی طرف کی تو بیٹا آخری ہچکی لے کر کے دم توڑ چکا تھا. اتنے خوبصورت جوان بیٹے کا لاشا امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور ہاتھوں سے اٹھانے کے بعد جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ زینب حضرت شہربانو سے کہہ رہی تھی شہربانو حسین کو کسی غم نے بوڑھا نہ کیا لیکن بیٹے کے غم نے حسین کو بوڑھا کر دیا. امام علی مقام پر غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا.